السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ سے یورپی کونسل کے صدر چارلز میشیل اور یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈر لائن کی ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں چین کے اہم کردار کی بین الاقوامی شخصیات کی جانب سے تعریف، اور چین نے اقوام متحدہ کے مرکزی ایمرجنسی رسپانس فنڈ کو عطیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 7 دسمبر کو چینی صدر شی جن پنگ نے یورپی کونسل کے صدر چارلز میشیل اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لائن سے ملاقات کی، جو 24ویں چین یورپی یونین رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین میں موجود ہیں۔ اس موقع پر شی جن پنگ نے کہا کہ گزشتہ سال کے آخر سے دونوں صدور کے دوروں اور اسٹریٹجک، اقتصادی اور تجارتی، سبز اور ڈیجیٹل شعبوں میں چین اور یورپی یونین کے اعلیٰ سطحی مذاکرات نے بھرپور نتائج حاصل کیے ہیں، اور چین یورپی یونین تعلقات میں استحکام اور ترقی کی مثبت رفتار دیکھی گئی ہے، جو دونوں فریقوں کے مفادات اور عوام کی توقعات کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو چین اور یورپی یونین کے تعلقات کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ دنیا ایک صدی میں نظر نہ آنے والی بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ چین اور یورپی یونین کثیر پولرائزیشن کو فروغ دینے والی دو بڑی طاقتوں، گلوبلائزیشن کی حمایت کرنے والی دو بڑی منڈیوں اور تنوع کی وکالت کرنے والی دو بڑی تہذیبیں ہیں، اور ان کے دو طرفہ تعلقات عالمی امن و استحکام اور خوشحالی کے ضامن ہیں۔ صدر شی نے کہا کہ چین اور یورپی یونین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے لیے زیادہ استحکام، ترقی کے لیے زیادہ ترغیب اور عالمی حکمرانی کے لیے زیادہ رہنمائی اور حمایت فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اس سال چین اور یورپی یونین کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام کی 20ویں سالگرہ بھی ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن اینگ نے اعلان کیا کہ ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری نیگیون فوترونگ اور سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام کے صدر ووان تھان کی دعوت پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ 12 سے 13 دسمبر تک ویتنام کا سرکاری دورہ کریں گے۔ 6 دسمبر کو 2023 بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ ڈیجیٹل ارتھ فورم منعقد ہوا، جس میں مصر، روس، مراکش، سری لنکا اور انڈونیشیا سمیت 33 ممالک اور متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں کے 100 سے زائد ماہرین اور نمائندوں نے شرکت کی۔ ایران، قازقستان، ملائیشیا، منگولیا اور نیپال سمیت بیلٹ اینڈ روڈ میں شریک 20 ممالک کے نمائندوں نے متفقہ طور پر ڈیجیٹل ارتھ سے بیلٹ اینڈ روڈ ممالک کی پائیدار ترقی کی حمایت کے اعلامیے کی منظوری دی۔ یہ اعلامیہ بیلٹ اینڈ روڈ میں شریک ممالک کی طرف سے ڈیجیٹل ارتھ کے شعبے میں مربوط اور مؤثر کثیر الجہتی تعاون کے قیام کے حوالے سے ایک اہم اقدام کی علامت ہے، اور بیلٹ اینڈ روڈ ممالک کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول پر گہرا اثر ڈالے گا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے فریقوں کی 28ویں کانفرنس دبئی، متحدہ عرب امارات میں منعقد ہو رہی ہے، اور چائنا کارنر نے 6 تاریخ کو عالمی کاربن نیوٹرل میں مدد کے لیے منفی سمندری اخراج کے موضوع پر ایک سائیڈ ایونٹ کا انعقاد کیا۔ مذکورہ سائیڈ میٹنگ میں چینی سائنسدانوں نے سمندری منفی اخراج کے لیے ایک حقیقت پسندانہ اور قابل عمل چینی منصوبہ تجویز کیا، جس میں سمندری آبی حیات کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے مصنوعی مداخلت کے ذریعے جامع منفی اخراج کو زیادہ سے زیادہ کرنا، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس میں سمندری پانی کے الکلائزیشن کے بعد کم لاگت، محفوظ اور مؤثر منفی اخراج کو انجام دینا شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی ایلچی برائے امور سمندر پیٹر تھامسن نے کہا کہ سمندر کا مسئلہ، جس کے بارے میں ہمیں تشویش ہے، ایک عالمی مسئلہ ہے، صرف 1 یا 2 ممالک تک محدود نہیں۔ کرۂ ارض کی صحت کا دار و مدار سمندر کی صحت پر ہے، اور سمندر کی صحت نمایاں طور پر گر رہی ہے، لہٰذا ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا، اور مجھے خوشی ہے کہ چین اس میں فعال طور پر حصہ لے رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کے فریقین کی 28ویں کانفرنس بحث کے اہم دور میں داخل ہو رہی ہے۔ انرجی ڈے، ٹیکنالوجی اور فنڈنگ ڈے اور کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن ڈے جیسے موضوعات پر کانفرنس کے منتظمین
اور چینی وفد نے فورم سمیت متعدد سرگرمیاں منعقد کیں۔ اجلاس میں شریک بین الاقوامی اداروں کے سربراہان، مختلف ممالک کے حکام اور خیراتی اداروں کے نمائندوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، سرکولر معیشت کے فروغ، قابل تجدید توانائی کی ترقی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے میں چین کے اہم اور مثبت کردار کو سراہا۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے صدر عبداللہ احمد المینڈوس نے کہا کہ چین نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں اچھا کام کیا ہے۔ چین اس مسئلے سے بہت سنجیدگی سے نمٹ رہا ہے۔ شمسی توانائی اور قابل تجدید توانائی اس کی مثالیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین صحیح راستے پر ہے۔ عالمی موسمیاتی نظم و نسق میں چین کا تعاون عیاں ہے۔ اس کی پون بجلی، فوٹو وولٹک پاور جنریشن، ہائیڈرو پاور اور بایو ماس پاور جنریشن کی نصب شدہ صلاحیت مسلسل کئی سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جس سے دنیا میں قابل تجدید توانائی کی ترقی کی لاگت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ 6 دسمبر کو چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام تہذیبوں کا سفر گلوبل ٹور کی جاپان میں خصوصی نمائش ٹوکیو میں منعقد ہوئی۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم یاسو فوکوڈا نے کہا کہ چین ہزاروں سال کی تاریخ پر مبنی ایک قدیم تہذیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی تہذیب کی یہ طویل تاریخ بھرپور مفہوم رکھتی ہے اور عالمی تہذیب کی ترقی میں اس کا کردار مثبت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جاپانی عوام اس خصوصی نمائش تہذیبوں کا سفر کے ذریعے چینی تہذیب کی کامیابیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں گے۔ چائنا میڈیا گروپ کی نائب سربراہ شنگبو نے نمائش کے حوالے سے کہا، یہ مختلف تہذیبوں کے درمیان تبادلوں اور باہمی سیکھ کے عمل کو گہرا کرنے کا ایک اختراعی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خصوصی نمائش کے ذریعے جاپانی لوگوں کو لیانگجو، سان سنگ ڈوئی سمیت دیگر تاریخی مقامات کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ جاپان میں یہ خصوصی نمائش CMG کے تہذیبوں کا سفر نامی گلوبل ٹور کی 8ویں اور اس سال کی آخری نمائش ہے۔ 6 دسمبر کو اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے ڈائی بنگ نے اقوام متحدہ کے مرکزی ہنگامی امدادی فنڈ کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ چین اس فنڈ میں عطیات فراہم کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عالمی برادری کو تنازعات، آفات اور وبائی امراض جیسے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے اور عالمی انسانی ضروریات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مرکزی ہنگامی رسپانس فنڈ نے تیزی سے اور لچکدار طریقے سے مختص فنڈز کرنے میں بھرپور اہم کردار ادا کیا ہے۔ فنڈز اکثر امداد کی پہلی کھیپ کا ایک اہم ذریعہ بنتے ہیں اور لوگوں کو بروقت اور مؤثر ہنگامی امداد فراہم کرتے ہیں۔ ڈائی بنگ نے کہا کہ چین نے ہمیشہ عالمی انسانی امور کو بہت اہمیت دی ہے اور ان میں فعال طور پر حصہ لیا ہے۔ چین بین الاقوامی انسانی امداد میں اقوام متحدہ کے مربوط کردار کی حمایت کرتا ہے اور قدرتی آفات جیسے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ 6 دسمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین کی صورتحال پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چینی نمائندے گینگ شوانگ نے اپنی تقریر میں انسانی بنیادوں پر امدادی کوششوں کو مزید بڑھانے پر زور دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یوکرین کے معاملے پر چین کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ امن اور بات چیت کا حامی رہا ہے اور ہمیشہ جلد از جلد جنگ بندی کے لیے امن اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پرعزم رہا ہے۔ چین کے نائب مستقل نمائندے نے نشاندہی کی کہ مستند اداروں کی پیشگوئی کے مطابق عالمی اقتصادی ترقی کی رفتار اگلے سال بھی سست روی کا شکار رہے گی اور یہ 2020 کے بعد سے سب سے کم اقتصادی شرح نمو ہوگی۔ 6 دسمبر کو اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ کی پٹی میں سینکڑوں اہداف پر فضائی حملے کیے اور غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی روز فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا کہ خان یونس میں اسرائیلی افواج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں اس نے اسرائیل کے مختلف مقامات پر راکٹ داغے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی زمینی فوجی کارروائیوں کے تیسرے مرحلے میں غزہ کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد جنوب کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئی۔ مقامی وقت کے مطابق 6 دسمبر کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوئترس نے اقوام متحدہ کے آرٹیکل 99 کے مطابق سلامتی کونسل کے چیئرمین کو ایک خط بھیجا، جس میں کونسل کے ارکان سے غزہ میں انسانی تباہی سے بچنے کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔